بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب بہت شکریہ قیمتی وقت کے لیے۔ اہم وفاقی وزیر کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو بلی کا بکرا بنانے کا ٹائم آ چکا ہے اور فیصلہ بھی آپ نے کہا کہ ہو چکا ہے۔ ایک تو اس کی تفصیل میں جاننا چاہوں گا، اور دوسرا بجٹ کے اوپر بات نہیں ہو رہی، یعنی جتنا ڈیزاسٹر ہے، جتنے مسائل ہیں لوگوں کے لیے بجٹ کے اندر، جو معاشی طور پہ پاکستان کے لوگوں کی، عام آدمی کے جو حالات ہیں اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ جی بی کے اندر بھی ظاہر ہے آج پولنگ ہو رہی ہے، الیکشن ہے، اس کے اوپر بھی ایک بحث ہے۔ آپ سے بات تو ارلی ہو جاتی تو ذرا بہتر ہوتا، کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے نا کہ انہوں نے الزام لگانا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، یا فارم 47 بن گیا ہے، گو کہ انہوں نے اس طرح کی کیمپین جو ہے وہاں پہ نہیں کی۔ اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ برسٹر گوہر جا کے آزادی کے ساتھ کیمپین کرتے بھی رہے ہیں، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی ایک بڑا ایک جس کو کہہ لیں کہ پریشان کن سی صورتحال ہے، یعنی پاکستان میں بیٹھ کے ہم لوگ اس کو جب دیکھ رہے ہیں تو تکلیف میں ہیں، یعنی اور دعا یہی ہے کہ حالات جو جس طرف جا رہے ہیں خدا نخواستہ اس طرف نہ جائیں، بلکہ عقل سے کام لیں۔ سارے فریقین جو ہیں عقل و دانش سے معاملہ جو ہیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ لیکن فریق کو عقل و دانش کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، میں وہ آپ کا ورژن ہے، میں تو کہوں گا کہ دونوں فریقین جو ہیں ان کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے۔ سب پہ بات کریں گے، لیکن یہ جو حکومتی شخصیت ہے جس کو بلی کا بکرا بنانے کا فیصلہ ہوا، یہ کون ہے؟ میرے خیال ہے چوہدری صاحب بات شروع جی بی سے کرتے ہیں، کیونکہ جی بی کا الیکشن جو ہے، ہاں جی بی کا اس وقت جب آپ کی ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو پولنگ جاری ہوگی۔ یہ وہ الیکشن ہے جس کا رزلٹ الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے ہی سب کو پتا تھا، یعنی ابھی جی بی میں الیکشن اناؤنس نہیں ہوا تھا، سب کو پہلے ہی پتا تھا۔ اور وہ کیا پتا تھا کہ جی تحریک انصاف اور MWM کو تو نہیں آنے دیا جائے گا، یعنی ایک ایک دو سیٹیں شاید ان کو جیتنے دی جائیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہ تو سب کو پتا تھا پولنگ شروع الیکشن اناؤنس ہونے سے پہلے۔ اور یہ میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسے ہو رہا ہے 8 فروری 2024 کے بعد کہ اب جو بھی الیکشن ہوتا ہے وہ پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ اور یہ اناؤنس بھی اتنی بے شرمی سے جس نے کیا تھا، جن لوگوں نے کیا تھا، بالکل وہ ان کو ہم دیکھیں اکثر تو وہ آئین قانون اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ہے۔ ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا اے جے کے جیسے ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کی کہ وہاں بھی 27 جولائی کو الیکشن، تو وہ بھی پہلے سے پتا ہے۔ اب وہ کیسے پہلے سے پتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جو بجٹ کا معاملہ ہے یا 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے، اس پہ اب جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا ہے کہ، اور اس سے پہلے رضوان گلزئی صاحب نے بھی یہ خبر دی تھی، مثلا نجم سیٹھی صاحب سے پہلے ہی انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کو ووٹ دے گی، 100% دے گی۔ معاملات اس حد تک طے ہیں کہ بجٹ کو وہ ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے یہ نرمی دکھائی گئی ہے کہ ابھی 28ویں ترمیم کو ڈیلے کر دیا گیا ہے کچھ ہفتوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہمیں جی بی اور اے جے کے دے دیتے ہیں تو ہم 28ویں ترمیم کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلسل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم کے اندر، اگر 18ویں ترمیم کے اندر جو کچھ ادارے دیے گئے تھے، کچھ محکمے دیے گئے تھے پیپلز صوبے کو، وہ واپس وفاق لے لے گا، ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہ ہو، یا پاکستان کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہ ہو، یا سندھ کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ یہ بھی پیپلز پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ صوبے کو فنینشلی کو نقصان ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کا مسئلہ پاکستان کے لوگ یا سندھ کے عوام ہوتے تو پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہوتی جو پیپلز پارٹی نے پچھلے 4 سال میں کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا صرف مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ NFC میں کوئی 1000 1200 1500 ارب روپیہ کم کر دیں گے سندھ کا حصہ، تو وہ جو ادھر سے ان کی کرپشن کا حصہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ ان کا مسئلہ صرف یہ تھا۔ اب پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر آپ ہمیں دے دیتے ہیں جی بی اور اے جے کے، تو ادھر جو ہمارا کرپشن میں کٹ لگے گا وہ ہم ادھر سے پورا کر لیں گے۔ ساتھ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کے اندر آپ وزیر اعلیٰ چینج کر دیں، سرفراز بگٹی کے علاوہ وہ ایک وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اچھا اگر وہ وزیر اعلیٰ نہیں لانا تو پھر 3 وزارتیں انہوں نے کہی ہیں کہ یہ 3 وزارتیں ہمیں دے دیں، اور اس کے سیکٹری جو ہیں وہ وزیر لگائیں گے اپنی مرضی کے۔ پیپلز پارٹی کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو کرپشن کا حصہ ہے سندھ کے اندر، اتنا ہی ان کو کسی اور ماد میں مل جائے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اب یہی طے ہوا ہے کہ بجٹ پہ وہ ووٹ دیں گے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وہاں پہ گالیاں دے رہے ہیں، جو وہاں پہ اٹیک کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو، اور کیپٹن صفدر جو پیپلز پارٹی کو اٹیک کر رہے ہیں کہ وہ سرنڈر کر دیں گے، یہ جو وفاق ان سے 1700 ارب مانگ رہا ہے لوگوں سے، ہاں، اس معاملے کے اوپر پیپل پارٹی گھٹنے ٹیک دے گی۔ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 2 یہ ہمیں دے دیں حکومت، ادھر سے بلوچستان میں کچھ چیزیں ہمیں دے دیں،
اور آپ یہ ہم سے لے لیں جو ہم سے پیسے لینے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار ہمیں وہ پیسے دے دیں, پھر ہم سے کسی اور کو ہم آپ کے ساتھ چیزیں کر لیتے ہیں, اس مد میں کسی طرح سے ہم سے لے لیں, لیکن ساتھ یہ شرائط برقرار ہیں. ٹھیک ہے. یا پیپلز پارٹی اینڈ میں یہ کہے گی کہ بھائی جان پہلے بھی آپ کی شفقت, آپ کی محبت کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ نے صرف نظر کیا ہوا ہے, آپ نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے, تو اب یہ ہے کہ پہلے اگر ہم 30% لے رہے ہیں ہر پروجیکٹ میں سے, تو اب ہم 50% لیں گے. پیپلز پارٹی نے اپنا جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنا ہم نے کمانا ہے, پیپلز پارٹی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. ادھر سے پرسنٹیج بڑھا دے گی, کچھ اور حکومتیں لے لے گی, کچھ کر لے گی, لیکن ادھر سے پرسنٹیج پیپلز پارٹی اپنے کم نہیں کرے گی. باقی پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہ پاکستان ہے نہ پاکستان کے عوام ہے. ابھی آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے یہ جی بی کے اندر اتحادی ہوں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ادھر نہ بھی اتحادی ہوں. بلاول صاحب سیدھے آئیں گے جی بی سے بجٹ اجلاس میں ووٹ ڈالیں گے, لائن میں لگ کے ڈالیں گے. آپ کو یاد ہوگا یہ شاید بات ہے 2022 کی بات ہے یا 2023 کی بات ہے. 2022 یا 23 میں ایسے ہوا تھا کہ بلاول صاحب نے نا کے پی کے اندر ایک جا کے جلسہ کیا اور اس میں کہہ دیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی تم بجٹ منظور کروا کے دکھاؤ, ہم ووٹ نہیں دیں گے بجٹ کو. اس کے بعد پھر بلاول صاحب کو بلایا گیا, بلاول صاحب کو سمجھایا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کیسے سمجھایا جاتا ہے. پھر بلاول صاحب نے اسمبلی کے اندر کہا, اس وقت اسحاق ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ, بلاول صاحب نے کہا انکل اسحاق ڈار میں تو بڑا ان کی گود میں ہوں, میری تو والدہ جب مجھے لے کے آتی تھی سامنے انکل اسحاق ڈار ہوتے تھے تو مجھے گود میں بٹھا لیتے تھے, میں تو ان کی گود میں کھیلتا تھا, مجھے تو چاکلیٹ کھلاتے تھے, مجھے تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اور انہوں نے کہا یہ تو وزیر خزانہ نون لیگ کے ہیں ہی نہیں, یہ تو پیپلز پارٹی کے ہمارے وزیر خزانہ ہیں, یہ تو بہت عظیم انسان ہے. اور ایسے پیپلز پارٹی نے ووٹ ڈالا تھا. اب بھی وہی ہوگا, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, صرف ان کو کرپشن کے حصے کا مسئلہ ہے. اب آ جائیں ایک اور چیز, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اے جے کے پہ ہم بعد میں آتے ہیں, جو آپ نے وفاقی ایک حکومت کی بات کی. دیکھیں تمام تر ناکامیوں, نااہلیوں اور ہر چیز کا ملبہ یہ ڈالنے جا رہے ہیں اورنگزیب صاحب کے اوپر. حالانکہ یہ فیصلہ جتنے وفاق کے اندر فیصلے ہوئے ہیں وہ صرف اورنگزیب صاحب کے فیصلے تو تھے ہی نہیں, وہ صرف حکومت کے فیصلے بھی نہیں تھے, وہ سب کے فیصلے تھے. لیکن اب جو بلی چڑھانے یہ جا رہے ہیں وہ محمد اورنگزیب صاحب کو چڑھانے جا رہے ہیں ان کو, اور اس کی وجہ یہ ہے. اچھا آپ کو نا کچھ, اورنگزیب صاحب نے تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, بس وہ ابھی پریکٹیکلی تو پاکستان کے لوگ تو ڈیفالٹ ہو چکے ہیں نا, تو یہ سارا کچھ ان پہ ڈالا جائے گا نا. اور آپ ایک اور چیز نوٹ کریں کہ کچھ منسٹرز کھل کے اپنی حکومت کی معاشی ناکامیوں کو برباد کرنے لگے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے اعتراف کر رہے ہیں کہ دباؤ بڑھے, کیونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب کے گروپ کے ہیں. ایک پوری حکومت کے اندر ایک لابی ہے جو وزیر خزانہ کو ناکام بنانے کے لیے بھی اپنے اقدامات کرتے ہیں, اور اب ان کے خلاف نیریٹو بنانے میں بھی جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو وزیر خزانہ صاحب کو ہٹایا جائے گا, سارا کچھ ان پہ ڈالا جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وزیر خزانہ پہ سب کچھ ڈال کے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کی بجٹ شہباز شریف صاحب کا یہ 5واں بجٹ ہے, یعنی 5 سال گزرنے کے بعد پتہ چلے کہ ساڈا وزیر خزانہ جڑا چنگا نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز عرض کروں, بھٹو کے بعد دیوالیاں نکل گیا ہے عام آدمی کا, عام آدمی کا نہیں. اچھا جو یہ کہتا ہے نا غریب آدمی کا دیوالیاں نکل گیا, غلط بات ہے. اچھے جن کے بھرم تھے قائم, بالکل سفید پوش بھی چھوڑ دیں, اچھے جو لوگ تھے, یعنی کسی کھاتے کے نہیں رہے, ہاں تباہ ہو گئے لوگ, لوگوں کی معیشت جو ہے اجڑ گئے, لوگ صحیح بات ہے, کاروبار تباہ ہو گئے لوگوں کے. بالکل ایسی ہے. اور صرف کس نام کیا یہ لیتے رہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, اور 5 سال بعد کون سی شکل ہے جو لے کے آئیں گے لوگوں کے سامنے اور آ کے کہیں گے کہ جی ہمارا وزیر خزانہ ٹھیک نہیں جاتا. نہیں شکل نہیں سر, اسحاق ڈار صاحب نہیں آنے, اسحاق ڈار صاحب نہیں آنے ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہیں تو وزیر خارجہ, لیکن یہ 5واں چکر لگانے کون گیا ہے؟ وزیر داخلہ گئے ہیں آپ کے محسن نقوی صاحب. یعنی اسحاق ڈار صاحب کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو وزیر خارجہ کو بھی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ کے رول میں وہاں پہ پہنچ گئے ہیں, تہران پہنچ گئے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کو وزارت خزانہ پسند ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے نا ابھی بھی انہوں نے بہت ساری وزارت خزانہ کے میٹرز میں وہ انٹروین بھی کر رہے ہیں. شہباز رانا صاحب نے ایک خبر دی تھی پارٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اور وہ وہاں پہ ان کا ایک اچھا خاصا یہ پیپلز شہباز رانا صاحب نے خبر دی تھی کہ بجٹ کی تیاری بھی اس بار وہ کر رہے ہیں. تو ان کو بلی کا بکرا چڑھایا جائے, بلی کا بکرا بنایا جائے گا, ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. باقی جو ہے حکومت کے لیے چیلنجز
روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو اسد چودھری صاحب میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں نا اگنور ہو رہی ہیں. چلیں ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے, یہ ویڈیو کیونکہ لمبی ہو جائے گی, اس پہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ چیزیں جو ہے نا وہ اگنور کیا ہو رہی ہیں. لیکن اس وقت حکومت کے آپ چیلنجز دیکھیں نا کہ کتنی برے طریقے سے پھنس گئے ہیں. 5 کو بجٹ پیش کرنا تھا, 10 تک لے گئے. اچھا آپ کو سرنڈر کرنا پڑا کہ آپ پہلے 28ویں ترمیم کرانا چاہتے تھے, این ایف سی کو چینج کرنا چاہتے تھے اب. اور رانا ثناءاللہ نے تو کیٹیگوریکل کہنا شروع کر دیا ٹی وی چینلز کے اوپر کہ بھائی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلانا ہے تو صوبے چلائیں, وفاق نہیں چلائے گا. اور پنجاب میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ کرپشن ہے. اب آپ کو یاد ہے 5 سال بعد آپ کو یاد آیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو ہے وہ بہت زیادہ کرپشن ہے. 5 سال آپ اس کو چلاتے رہے ہیں. اس سے پہلے آپ جب 2013 سے 18 تک آپ کی حکومت تھی آپ اس کو چلاتے رہے. اب آپ کو یاد آیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر کرپشن ہے. دیکھیں ہر طرف سے ان کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور یہ حکومت کے چیلنجز پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن آج اگر آپ آج کی بات کریں, 7 جون کی بات کریں, تو آج ہمیں دیکھنا ہوگا جو جی بی میں یہ الیکشن چوری کریں گے تو اس کے بعد جی بی کے لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ آرام سے مینیج کر کیا لیں گے. پتہ چوری نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ مطلب مطلب یہ تو اب یہ بھی آپ سنانا کریں کہ پی ٹی آئی نہیں جیت رہی تو چوری نہیں ہو گئی. نہیں نہیں, اگر پی ٹی آئی نے جیتنا نہ ہوتا تو یہ آئیڈیل ان کے لیے تھا کہ یہ پورے میڈیا کو وہاں پہ بلاتے, انٹرنیشنل میڈیا کو بلاتے, وہاں پہ الیکشن کراتے اور دکھا دیتے کہ عمران خان تو پاپولر ہے. میڈیا نے تو خود جانا ہے نا. اوہو ایسے نہیں ہوتا نا. جب میڈیا کو سارا فیڈ حکومت کر رہی ہے, جب میڈیا کے اوپر کون مہمان آنے ہیں یہ فیصلے حکومت کر رہی ہے, کن کن ٹاپکس پہ بالکل بات نہیں ہونی یہ فیصلے حکومت کر رہی ہے, یہ کہ کیا کیا چلنا ہے یہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں, تو پھر یہ بھی تو ادھر سے فیصلہ ہوتا ہے نا کہ کہاں کس نے جانا ہے. یہ جو بلوچستان جاتے ہیں اینکرز کا جہاز بھرا ہوا جاتا ہے, یا کے پی کے اندر جہاز بھرا ہوا جاتا ہے اور ہیلی کاپٹروں پہ جاتے ہیں یا ایل او سی پہ جاتے ہیں, تو یہ خود جاتے ہیں, یہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے. ان کو لے جایا جاتا ہے نا وہاں پہ, تو وہاں پہ بھی لے جایا جاتا, جا کے دکھایا جاتا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ اچانک خبر آئی ہو کہ دہشت گردی کا الرٹ تھا, تھریٹ تھا, اور ایئرپورٹ کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہو؟ اسلام آباد کبھی بھی نہیں ہوا. پہلی بار ہم نے اتنا پینک دیکھا کہ ایئرپورٹ پورے آپ نے بند کر دیا کہ اسد کیسر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اندر انٹر نہ ہو. لیکن وہ دہشت گردی نہیں تھی, وہ آسٹریلیا کی ٹیم آ رہی تھی. کب؟ یہ جب اسد کیسر نے جانا تھا ہاں گلگت, تو اس روز آسٹریلیا کی ٹیم کی وجہ سے وہاں پہ سیکیورٹی. بالکل ایسا نہیں تھا. اسد کیسر کو روکنے کے لیے ہوا تھا. اسد کیسر صرف نہ جا سکیں اس کے لیے ہوا تھا. اس کے بعد ادھر سے آپ دیکھ لیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ کو نہیں جانے دیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ اتنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی, دیکھیں وہاں پہ مسئلہ یہ ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کبھی پاکستان کی اور جی بی کی تاریخ میں اتنی نفرت وہاں پہ نہیں تھی جو اس وقت ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پہ کہ, اور پھر آئی پی پی ماشاءاللہ وہاں پہ سیٹیں جیتنے جا رہی ہیں, اندازہ لگائیں. آئی پی پی وہاں پہ صدیق جان نون لیگ نے بڑے جلسے کیے ہیں اور اس سے بڑے جلسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے پوری الیکشن کیمپین میں کوئی ایک بھی جلسہ پلان نہیں کیا, اور یہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ جب جلسوں کا کہا گیا, خالد خورشید صاحب نے اور باقی لوگوں نے یعنی پی ٹی آئی کے یعنی جب چیزیں چلیں تو انہوں نے کہا ساڑھے کو پیسے کوئی نہیں کسی جلسہ کرا سکے. سر اس کے علاوہ وہ کرنا بھی چاہتے تو ان کو نہیں کرنے دینا تھا. ان کو تو ڈور ٹو ڈور آپ کمپین نہیں کرنے دے رہے, تو آپ نے ان کو جلسہ کہاں پہ کرنے دینا ہے. دوسری بات یہ ہے, آپ نے وہ برسٹر گوہر کی ایکٹیویٹی نہیں دیکھی, وہ 10 دن سے ایک ہی حلقے کے اندر کیمپین کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گوہر صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں, وہ قابل قبول ہیں, سسٹم کو قابل قبول ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی ایسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرتے, وہ کوئی ایسی تقریریں نہیں. شاہد خٹک صاحب نے بھی کیمپین کی ہے. شاید خٹک صاحب نے, بھائی آپ اس طرح سے نہیں کرنے دی گئی نا, پارلیمانی لیڈر ٹھیک ہے پارلیمانی لیڈر ہے آپ, کمپین تو آپ پی ٹی آئی کے پرومیننٹ 40 بندوں کو جانے دیتے. جب سلمان اکرم راجہ صاحب جا رہے تھے ان کے ساتھ 8-9 پرومیننٹ لوگ تھے, آپ پرومیننٹ لوگوں کو جانے دیتے وہاں پہ. 40 ہیں پی ٹی آئی کے پاس. ٹھیک ہے دیکھیں وہاں پہ تو جو بھی جس کا فیس ہے تو وہ عمران خان کا نمائندہ تھا نا, اس کے اوپر باقی اعتراضات اپنی جگہ پہ, لیکن وہاں کے لوگوں نے تو ان کو ویلکم کہنا تھا نا, چاہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا ان کے ساتھ جو لوگ جا رہے تھے یا دیگر ان کے لوگ جانا چاہتے تھے. تو مسئلہ یہ ہے سر کہ وہاں پہ صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یا آئی پی پی کو الیکشن کمپین کی اجازت تھی. آپ صرف ایک چیز اگر پتہ کروا لینا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جتنے لوگ گئے ہیں ان کو رہائشیں کہاں کہاں ملی ہیں. بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا پھر پی ٹی آئی کو. دیکھیں اگر آپ گوہر نے پھر سہولت کاری کی حکومت کی کیمپین کر کے. دیکھیں اس کی دونوں سائڈوں پہ ایک آرگومنٹس ہیں, دونوں سائڈوں پہ آرگومنٹس ہیں. ایک آرگومنٹ اس کا یہ ہے کہ بالکل آپ بائیک آؤٹ کریں, آپ لیجیٹیمیٹ نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو
آپ ان چیزوں کو کیسے, اگر آپ بائک آؤٹ کرتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ بند کر دیا, کیسے پتہ چلتا کہ ان کو جس طرح سے پکڑا گیا, جنید اکبر صاحب کو پکڑا گیا, سلمان قناجہ صاحب کو روکا گیا, تو یہ نیریٹو کیسے بنتا؟ تو دونوں سائڈوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. اور یہ بات اب درست ہے کہ جو سلمان قناجہ انہوں نے بیرسٹر گور صاحب نے بھی کہا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ جائیں, اس سے پہلے وہ بھی کہہ چکے ہیں, چکدیش صاحب بھی. میرا خیال ہے اور کیا چاہیے, نہیں مطلب باہر آئے نا یار, کیا قومی اسمبلی میں رہ کے کیا کرنا ہے, پنجاب اسمبلی میں رہ کے کیا کرنا ہے, سندھ اسمبلی کمیٹیوں میں تو آپ ہیں نہیں, کمیٹیوں میں آپ ہیں نہیں, تو آپ نے اسمبلی میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ باہر نکلیں چھتر کھائیں کھلے ہیں. ہاں بالکل. چلیں, بہت شکریہ صدیق جان صاحب. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. کئی دن تک بیلٹ پیپر چھاپنے پڑے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ووٹ کم کرنے کے لیے اور نواز شریف کو ووٹ زیادہ کرنے کے لیے. پی ٹی آئی کو نواز شریف کو باہر جانے دینا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیں وہ اب بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن تھی, اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے پاس کوئی راستہ تھا, کیونکہ اس وقت عمران خان کو یہی بتایا گیا تھا. بلکہ اس وقت آپ کو اگر یاد ہو, میڈیا پہ نون لیگ کے لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی کوئی بری خبر آنے والی ہے, اور پس پردہ کہنا شروع کر دیا تھا نون لیگ والوں نے کہ بس اللہ معاف کرے کہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں بس, اور کسی وقت بھی کوئی بری خبر آ جائے گی. اس وقت عمران خان کے پاس اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا, نہ جانے دیتے تو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی اور کچھ کر دیتا, میاں نواز کے ساتھ گلے عمران خان کے پڑ جاتے. صدیق جان پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ صدیق جان پرو عمران خان ہے, ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اب اس وقت آپ 4 سال سے اگر جبر بربریت فسطائیت اور جدیدیت عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے تو صدیق جان کہے گا کہ غلط ہے. اگر 26ویں اور 27ویں بھی تو یہ چیز نہیں, دیکھیں عمران خان کے دور میں جب یہ مہنگائی کے اوپر بات ہوتی تھی, ان چیزوں پہ بات ہوتی تھی, تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بھائی اس میں یہ حکومت کی نااہلیاں ہیں, ناکامیاں ہیں. جو زیادہ ایک بات ہے جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم پرو عمران خان ہیں, وہ پاناما کیس کی وجہ سے کہا جاتا ہے. پاناما کیس میں نے کور کیا, میرے سامنے ہے, میں یہ بات نہیں مان سکتا جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو غلط سزا ہوئی ہے. میں دیکھیں میاں نواز شریف نے آج تک نہیں بتایا کہ پیسے کمائے کیسے, باہر بھجوائے کیسے, رسیدیں آج تک نہیں دکھائیں. اس کو کور کیا, شریف خاندان کی کرپشن کو وہ کیا, ایکسپوز کیا, رپورٹ کیا, تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم پرو عمران خان ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور کی آپ چیزیں لائیں نا. آپ اگر آپ کے پاس عمران خان کے دور کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو عدت کیس جیسے مکروہ, گھٹیا اور نیچ کیسز بنانے پڑتے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے جب انالیسس کرنا ہوتا ہے تو آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کہنا ہے, کسی چیز کو غلط کہنا ہے. اور اس وقت 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عدالتیں عمران خان اور جو تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہیں, جو صحافیوں کے ساتھ کر رہی ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہی ہیں, جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کر رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کے ساتھ کر رہی ہیں, تو ظاہر ہے ان چیزوں کو ہم غلط ہی کہیں گے. کیا صحافت یہ ہے کہ مریم نواز کا اچھا کام پر بھی آپ لوگ تنقید کرتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. آپ کو بتا دیں کہ مریم صاحبہ نے کوئی اچھا کام کیا. ہمیشہ تنقید کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا, بہت سارے پروجیکٹ ہیں ان کے, ستھرا پنجاب دیکھیں. ہاں ستھرا پنجاب کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں, بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ستھرا پنجاب یہ ابھی جب ہمارے ایک سینئر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے شہر کہا کہ بڑی سڑک صاف ہے, تو میں نے یہ نہیں کہا کہ سڑک صاف نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ سڑک صاف کی ستھرا پنجاب نے. میں نے صرف یہ اس کے اوپر لکھا کہ بھائی 45,000 ارب آپ نے پچھلے 4 سال میں قرضہ لیا ہے, 45,000 ارب بیرونی قرضہ لیا ہے وفاق نے, اور اس میں سے زیادہ تو پنجاب کو نوازتے ہیں. اس کے علاوہ 4365 ارب روپے پہ اپنے پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اکٹھی کی ہے. آپ نے عوام سے جو ٹیکسز لیے ہیں 80 to 88% جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ نے عوام سے لیے ہیں. اگر اتنا کچھ عوام کی جیبوں سے نکالنے کے بعد 5-6 ہزار ارب کا آپ نے نقصان کسانوں کا کرنے کے بعد, اتنا پیسہ جمع کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے ستھرا پنجاب کے اوپر آپ 200-250-300 ارب روپے لگا رہے ہیں, تو اس کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ آپ ستھرا پنجاب کے اوپر پیسہ لگ رہے ہیں تو باقی سارا پنجاب ٹھیک چل رہا ہے. بھائی آپ کرائم دیکھیں, آپ یہ دیکھیں بے روزگاری دیکھیں, آپ انسرٹینٹی دیکھیں, آپ ہسپتالوں کی صورتحال دیکھیں. ستھرا پنجاب کے بجائے مریم نواز صاحبہ اگر اپنے نام کا مریم نواز شریف, کلثوم نواز شریف, میاں نواز شریف اور آگے اپنے بچوں کے نام پہ کوئی کارڈ لے آتی ہیں اور ہیلتھ کارڈ کے متبادل کارڈ دے دیتی, تو میں اس کی ضرور تعریف کرتا کہ یار یہ چلو انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اپنے مریم صاحب ایسے کریں کہ اتنا بڑا کارڈ پرنٹ کروائیں, اس کے اوپر اپنے دادا سے لے کے اور اپنے نواسیوں نواسوں تک جتنے خاندان کے لوگ ہیں ان ساروں کی تصویریں لگا دیں, لیکن ہیلتھ کارڈ بحال کر دیں, میں ان کی تعریف کروں گا. پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ بزدل آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن ظاہر ہے اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہمیں فیصلہ سازوں میں نظر آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے باہر نہیں آنا,
اور اس نظام کے ساتھ ہمیں چلنا ہے. لیکن کچھ ہیں جن کو لوگ بزدل کہتے ہیں، لیکن وہ بزدل نہیں ہیں، وہ جنرلی یہ بات سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور مسئلے کو حل تو کرنا ہے. بات چیت کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں بات چیت تو تحریک انصاف تو آج بھی بات چیت کر رہی ہے. پرلی سائڈ سے ان کو ریسیو کیا جاتا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اور بات چیت کبھی آگے نہیں بڑھتی. سہیل افریدی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے؟ دیکھیں یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ابھی تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ وہ کال دینا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ محمود حسن چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب سے مشاورے سے فیصلے کریں، اور ان کو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی کال دینے کا نہیں کہا. تو یہ آنے والے چند ہفتے بتائیں گے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں. ریاست تو ماں ہوتی ہے، صدیق جان نے اس ماں کو 26 نومبر کو کیسے پایا؟ 26 نومبر سے پہلے بھی چیزیں ہمارے سامنے جو کچھ کیا گیا. نہیں، میں نے سنا تھا کہ صدیق جان نے کچھ دن بلاگ بھی نہیں تھا کیا. ہاں بالکل ظاہر ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں نا وہ اس بات پہ تو ہمیں مارجن دینے کو تیار ہیں کہ ہم اگر کوئی بات حقائق اور سچ نہیں بیان کر سکتے تو ہم خاموش ہو جائیں. اس چیز پہ ہمیں ہمارے دیکھنے والے مارجن دینے کو تیار ہیں موسٹلی. کچھ ہیں جو پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ بولیں، مطلب جو مرضی آپ کے ساتھ ہو جائے. لیکن اس چیز پہ ہمیں کوئی مارجن نہیں دے گا، اور نہ دینا چاہیے، نہ ہمیں ملنا چاہیے، اور نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک چیز جو ہوئی ہے اس کو ہم کہیں کہ نہیں ہوئی. میں اگر ان دنوں میں کرتا بلاگ تو یہ کہتا کہ نہیں چلی گولی، جانے نہیں گئی. مرید کے پہ کیا کہوں کہ جانے نہیں گئی. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے نا. 3 سے 4 لاشیں تو میں نے. ٹھیک ہے بالکل. تو اس لیے بات یہ ہے کہ 26 نومبر آپ دیکھیں، مرید کے آپ دیکھیں، لاکھوں لوگوں کے اوپر FIRs، ہزاروں لوگوں کی گرفتاری، سینکڑوں گھروں میں چادر چادری کے تقدس پامال، درجنوں لوگ جانوں سے چلے گئے، آج بھی سینکڑوں جیلوں کے اندر ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے. اقرار الحسن پر آپ تنقید کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اقرار بھی دوست ہیں اپنے، تو دوستوں پہ آپ تنقید کرتے رہتے ہیں. محبت نہیں، ان سے بڑی میری عقیدت ہے، محبت ہے. وہ نہیں، مجھ سے وہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں. خیر ہے وہ نہیں کوئی یہ مسئلہ کون نہیں. سی محبت ہے جو آپ لوگوں نے آن لائن چلا دی ہے؟ آپ بیان بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مجھ سے سمینا پاشا صاحبہ نے پوچھا ابھی عید پہ، میرا انہوں نے ایک انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی پڑے، تو انہوں نے 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کے نام لیے، جن میں سے ایک جواد احمد صاحب کی تھی، ایک اقرار صاحب کی تھی، شاید ایک ریحام خان صاحبہ کی تھی، اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے؟ تو میں نے کہا میں اقرار الحسن صاحب کی پولیٹیکل. جواد احمد میں پسند ہے آپ کو؟ نہیں، اقرار بھائی سے دوستی ہے یار، اقرار بھائی سے اچھا تعلق سے دوستی ہے. پاکستان کو آپ 2035 میں کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ میں نے 30 کا ٹرنیور ختم کر دیا. دیکھیں 35 میں پاکستان کہاں ہوگا، یہ فیصلہ سازوں کے فیصلوں سے ہوگا. جو فیصلے سے اگر ہونا ہے تو پھر میں وہی عرض کرتا ہوں نا، اگر تو وہ پاکستان کو ایسے لے کر چلے جیسے لے کر چل رہے ہیں، تو پھر میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا کہ 2035 میں ملک کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، کرم کرے. کوئی غیبی اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کی مدد کرے، اور فیصلہ سازوں کو اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا اس حوالے سے کوئی سوچنے کی کوئی تھوڑی سی صلاحیت دے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. اس وقت آپ پنجاب کے اندر دیکھیں، کسان جو ہے اس نے پہلے اس کی فصلیں تباہ ہوئیں، اس کی جو سیونگس تھیں وہ ختم ہوئیں، اس نے قرضے لیے، پھر اس نے اپنے جانور بیچے. اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ کسان اپنی فصلوں میں کھڑے ہوئے درخت جو ہے وہ بیچ رہا ہے. اس حد تک نوبت آ گئی ہے. تنخواہ دار طبقہ دیکھیں خودکشیوں پر مجبور ہے، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ملیں بند ہو رہی ہیں. بے روزگاری کی شرح حکومت جو مان رہی ہے وہ یہ ہے کہ 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے جو حکومت مان رہی ہے، حالانکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. غربت حکومت یہ مان رہی ہے کہ 30% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں. ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 45% خطے غربت سے نیچے. تو اس وقت آپ دیکھ لیں 5-6 ہزار ارب کا تو کسانوں کو نقصان ہو گیا. تاجروں کی آپ صورتحال دیکھ لیں، آپ مڈل کلاس کی صورتحال دیکھ لیں. لوور مڈل کلاس، بلکہ مڈل کلاس تو ختم ہی ہو گئی ہے، یا لوور مڈل کلاس ہے یا امیر ہے، یا غریب سے غریب تر ہے یا امیر ہے. سفید پوش تو ختم ہی ہو گئے ہیں. 78 سالوں سے فیصلہ سازوں کا فیصلہ ایک ہی ہے، بدلے گا یا نہیں؟ دیکھیں 78 سال سے نا چیزیں چل رہی تھیں. آپ کا فیصلہ نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا، ان کے فیصلے اس لیے چل رہے تھے کہ ملک کسی نہ کسی طرح سے چل رہا تھا. مشرف صاحب کا دور ہو، ضیاء الحق صاحب کا دور ہو، ڈالرز کی ریل پیل تھی، بہت ڈالر آ رہا تھا. لیکن پچھلے 4 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بیرونی وہ فنڈنگ نہیں آ رہی، اور صرف ایک چیز کے اوپر پاکستان چل رہا ہے، 2 چیزوں کے اوپر. ایک قرضے، وہ IMF سے مل جاتے ہیں، اتنی تو انہوں نے ہمیں مارجن دینا ہے نا کہ اگر امریکہ کی حامی حکومت ہوگی تو اتنا تو امریکہ مارجن دے گا نا کہ IMF کو کہے گا ان کو پیسے دے کے رکھو، ان کو اس نشے پہ لگا کے رکھو.
اور دوسرا ہم چل رہے ہیں ریمیٹنسز کے اوپر. ریمیٹنسز کے اوپر ہوا یہ کہ پچھلے کیونکہ 4 سال میں 40-50 لاکھ لوگ پاکستان سے چلے گئے. اتنے 75 سال میں جتنے لوگ پاکستان سے باہر گئے تھے اتنے اس سے آدھے جو ہیں وہ 4 سال میں چلے گئے. تو 40-50 لاکھ لوگ پاکستان سے گئے ہیں. اب وہ اگر $100 بھی ایوریج ایک بندہ بھیجتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں